اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا سلمنا استفادة علیت الشرط للجزاء من التفریع نقول ان کون الشرط علة تامة للجزاء لا یقتضیہ مجرد تفریع الجزاء علی الشرط الاخری۔ حضرات، یہ تین مثالیں جو میں نے بورڈ پہ لکھی ہیں، ان تین مثالوں کو آپ لوگ ذہن میں رکھیے گا۔ تین طریقے کی مثالیں ہیں۔ ایک مثال ہے ان جاءک زید فاکرمہ، ٹھیک ہے، اگر زید تمہارے پاس آئے تو تم اس کا احترام کرنا۔ دوسرے طریقے کی مثال دو ہے، اذا خیف الجدران فقصر، ٹھیک ہے، اذا بھی کر سکتے ہو، الگ الگ بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ وَإِذَا خِيفَ الْأَذَانُ فَقَصِّرْ، جب دیوار جو ہے شہر کی نظر نہ آئے، ہے نا، یا فقصر یا کاٹ دیں، اور اذان شہر کی سنائی نہ دے تو پھر قصر نماز پڑھیے۔ میں نے کسی بات کو سمجھانے کی غرض سے اس کو لکھا تھا، اس کو لکھا ہی نہیں، یہاں بریکٹ میں لے لیا ہے، ٹھیک۔ دو مثال ہو گئی۔ تیسری طرح کی مثال جو ہے اذا کسف الشمس صلی، جب چاند گرہن لگے تو نماز پڑھو، نماز آیا۔ اذا کسف القمر فصلی، جب سورج گرہن لگے تب نماز پڑھو، چاند گرہن لگے تب نماز پڑھو۔ نہیں، خفیت ہے، خفیت میں نے اشتباہ لکھ دیا ہے، اس کو جو ہے وہ خفیت کرنا پڑے گا۔ کتاب میں کیا لکھا؟ خفیت ہونا چاہیے۔ اس کے پہلے گزری ہے نا جو مثال، نہیں گزری ہے، نہیں تو یہ خفیت ہونا، ہاں وہی میں نے اشتباہ لکھا تھا، یہ احسن متوجہ کرانے کے لیے۔ خیفہ غلط لکھا تھا، وہ تو خوف ہو جائے گا۔ اذا خفیت ہے نا، جب چھپ جائے، خفیت ہے نا، خفیہ ہوگا نا، خفیت الجدران۔ اگر اس کو مجہول بنانا پڑے گا تو کیسے ہوگا؟ خفیہ ہے نا، خفیت۔ خیر، لازم پڑھ سکتے ہیں اس کو، وہ معلوم بھی پڑھ سکتے ہیں، اذا خفیت الجدران، جب چھپ جائے دیواریں۔ تو اذا خفیت الجدران فصلی فقصر، نیچے ہے اذا کسف الشمس فصلی، اذا کسف القمر فصلی۔ یہ تین طریقے کی مثال ہو گئی۔ آئیے ادھر دیکھتے ہیں یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ بیچ میں تھوڑا سا فاصلہ ہو گیا تھا ملا دیں گفتگو کو۔ بحث سے چل رہی تھی کہ جملہ شرطیہ مفہوم رکھتا ہے، جملہ شرطیہ مفہوم رکھتا ہے۔ مفہوم جملہ شرطیہ کے اس بات کے لیے تین دعوے انہوں نے بھی پیش کیے ہیں، جس میں سے تیسرا دعویٰ دو تین مقدموں پر مشتمل تھا، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ تھا کہ پہلا مقدمہ کیا تھا، پہلا دعوے کا پہلا مقدمہ یہ تھا کہ ادات شرط جو ہے وہ دلالت کرتے ہیں وزن کسی سے مولانا رب پر، کون سے رب پر؟ اپنے فعل پر۔ دوسرا دعویٰ یہ تھا کہ شرط کے اوپر متفرع ہے جزا، یعنی دوسرے لفظوں میں جزا کے لیے علت تامہ ہے کیا؟ شرط۔ تیسرا دعویٰ یہ تھا کہ اطلاق احوالی سے یہ ثابت، تیسرا مقدمہ تھا، اطلاق احوالی سے ثابت ہوتا ہے کہ نہ صرف ایک علت تامہ ہے بلکہ علت تامہ منحصرہ۔ یہ تین چیزیں تھیں، ایک تو ربط لزومی کا سمجھنا، دوسرے علت تامہ کا سمجھنا تفریق کی وجہ سے، تیسرے اطلاق احوالی کے ذریعے سے علت تامہ منحصرہ سمجھنا۔ تین چیزیں تھیں۔ اب آئیے دیکھیں یہ نیچے کیا فرمان ہے۔ اس کو بتایا تھا یہ آپ کا جو نظریہ ہے، یہ آپ کا دعویٰ یہ باطل ہو جاتا ہے۔ اولاً ایک، ثانیاً دو طریقے پیش کیے بطلان کے،
تیسرا طریقہ پیش کر رہے ہیں یا تیسری وجہ بطلان پیش کر رہے ہیں، اذا سلمنا، اگر ہم تسلیم کر لیں مولانا، استفادۃ علت الشرط للجزاء من التفریق، کہ علیت شرط برائے جزا کا استفادہ تفریق سے ہوتا ہے، یعنی تفریق کے نتیجے میں یہ علیت سمجھ میں آ رہی ہے، چونکہ جزا متفرع پر شرط ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ شرط علت کے لیے جزا، وہ میں کیا کہہ رہا ہوں، شرط جو وہ جزا کے لیے کیا ہے، اسی تو آپ جواب نہیں دے رہے جو میرا سوال میں چکا تھا، تفریق کی وجہ سے علیت سمجھ میں آ رہی ہے، یعنی کیونکہ جزا متفرع پر شرط ہے لہذا شرط کیا ہے، علت ہے جزا کے لیے، ٹھیک۔ اگر ہم اس کو تسلیم بھی کر لیں تو بھی نقول ہم یہ کہیں گے کہ اِنَّ کون الشرط علتاً تامۃً للجزاء، یہ دیکھیے مولانا، یہ ہے شرط، ہے نا، ایسے نہیں، علت کس کے لیے، جزا کے لیے، جزا کے لیے علت ہے نا، جزا کے لیے علت، وہ کیا ہے علت، شرط ہے، اس جزا کے لیے علت کیا ہے، شرط ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر ہم تسلیم کر لیں اس بات کو آپ کی تو ہم یہ کہیں گے، تب بھی ہم یہ کہیں گے کہ اِنَّ کون الشرط علتاً تامۃً للجزاء، کہ شرط جو ہے، اچھا علت دو ہو سکتی ہے، ایک شرط ہے غیر شرط ہے، غیر شرط ہے مولانا، علت جو جزا کے لیے ایک شرط ہے ایک غیر شرط ہے، شرط مثلا مجیء، غیر شرط مثلا عدالت، ہے نا، اذا جاءک زید فاکرمہ میں یا ان جاءک زید فاکرمہ میں شرط کیا ہے، مجیء ہے، ٹھیک۔ آپ نے کہا کیونکہ یہ جزا یعنی احترام، جزا کیا ہے، احترام و اکرام، یہ متفرع بر شرط ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ شرط کیا ہے، اس کے لیے علت ہے جزا کے لیے، ٹھیک۔ کہتے ہیں اگر ہم تسلیم بھی کر لیں کہ علیت شرط جو ہے وہ تفرع کی بنیاد پر ہے تو بھی اِنَّ کون الشرط علتاً تامۃً للجزاء، شرط کا جزا کے لیے علت تامہ ہونا، میں جو عبارت بول رہا تھا اس دن پہلے وہ پڑھتا ہوں تاکہ اصل مفہوم واضح ہو جائے، لا یختص بہ التفریع، تفریع اس سے مخصوص نہیں ہے، لا یختص، ایک بار آپ لوگ لکھ لیں، ابھی کاٹیے نہیں ان کی عبارت، لیکن اس کے اوپر لکھے لا یختص، بین یہ جو جزا ہے نا، للجزا، للجزا کے آگے ایرو بنا کے لکھے لا یختص بہ التفریع، نہیں اِنَّ کون الشرط علتاً تامۃً للجزاء، للجزا کے آگے لکھیے لا یقتضی کے اوپر لکھے گا لا یختص بہ التفریع، ٹھیک۔ انہوں نے فرمایا کہ جزا متفرع ہے شرط پر، اس کا مطلب یہ ہوا کہ شرط علت تامہ کس کے لیے، جزا کے لیے، حضور تفریع علت تامہ سے مخصوص نہیں ہے، یہ فرما رہے ہیں، تفریع کا مسئلہ علت تامہ سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ جہاں پر جزء العلت ہو وہاں پہ بھی تفریع پائی جاتی ہے، لا یختص بہ التفریع، علت تامہ سے جب شرط علت تامہ ہو جزا کے لیے اس مرحلے سے مخصوص نہیں ہے، کیا، تفریع، لأن التفریع، کیونکہ جو تفریع ہے نا، يناسب ما کون المفرع علیہ جزء العلت، یہ ایسے حالات سے بھی سازگاری رکھتی ہے تفریع کہ جہاں پر مفرع علیہ کیا ہو، جو علت تامہ نہیں ہو، جزء علت ہو، مثال کے طور پر دانے کا اگنا ہے، پیڑ کا نکلنا، اس کے لیے ایک علت جو ہے وہ پانی ہے اور ایک علت کھاد ہے،
ایک علت سورج ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے نا. تو پانی اور کھاد دو علتیں ہیں نا. تو جیسے پیڑ کا اگنا یہ متفرع ہے پانی پر، ویسی متفرع کھاد پر بھی ہے. جیسے مثال کے طور پہ نماز کا قصر ہونا، روزے کا قصر ہونا متفرع ہے خفائے جدران پر، ویسے ہی متفرع ہے. ٹھیک ہے. تو یہ فرما رہے ہیں کہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ تفریق، چونکہ جزا متفرع ہے شرط پر، لہذا شرط علت تامہ، علت تامہ کہاں سے ہو گئی؟ علت جز علت ناقصہ ہو تب بھی تفریق وہاں پر آتی ہے. ٹھیک ہے. آپ نہیں کہیں گے کہ پیڑ کا اگنا متفرع ہے کائے کے اوپر؟ پانی ڈالنے پر. پانی کہاں علت تامہ ہے؟ مگر آپ کہتے ہیں کہ اس وقت تک نہیں اگے گا پیڑ جب تک پانی ڈالا جائے. تو پیڑ کا اگنا متفرع ہے. یہ مطلب سمجھ میں آ گیا نا سب کے؟ آسان ہو گیا. اب یہ جو ہے لا یقتضی ہے، ان کی عبارت جو مجھے صحیح نہیں لگ رہی ہے. لا یقتضی ہے جو ان کی عبارت شہید صدر کی مجھے صحیح نہیں لگ رہی ہے. یہ فصیح عبارت نہیں لگ رہی ہے. بہت جسارت کر رہا ہوں میں، افصح الفصحاء میں سے ہیں شہید صدر، بہترین عبارتیں ان کی ہیں. لیکن بہرحال ان کی عبارت پڑھ لیجئے. فرماتے ہیں کہ نقول ان کون الشرط علتا تامۃ للجزاء، ہم یہ کہیں گے کہ شرط کا علت تامہ ہونا جزا کے لیے لا یقتضی ہے، اس کی اقتضا نہیں کرتا ہے مجرد تفریع للجزاء، صرف اور صرف جزا کے لیے تفریع علی الشرط، یعنی جزا کا شرط پر متفرع ہونا صرف اور صرف یہی اس کی اقتضا نہیں کرتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کچھ اور چیزیں بھی اس کی اقتضا کرتی ہیں. صرف اور صرف جزا کا شرط پر متفرع ہونا علت تامہ ہونے، شرط کی علت تامہ ہونے کی اقتضا نہیں کرتا ہے. شرط کی علت تامہ ہونے کی کچھ اور چیزیں بھی وہ ہوتی ہیں، اقتضا کرتی ہیں. یہ نہیں کہنا چاہ رہے ہیں، چونکہ اگلا جملہ کیا ہے؟ لأن التفریع الی آخرہ. اگلا جملہ یہ بتا رہا ہے کہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کیا نام ہے، تفریع جو ہے وہ شرط کے علت تامہ ہونے کو ثابت نہیں کرتا ہے، بلکہ تفریع کہیں اور بھی ہوتی ہے. یعنی جہاں جز علت وہاں بھی تفریع ہوتی ہے. اس لیے میں نے آپ کو یہ لا یختص لکھوایا ہے. اب لا یختص کے ساتھ پھر ترجمہ کر رہا ہوں، اور آپ لوگ بعد میں غور کیجیے گا، دیکھیے میں نے جو کہا ہے صحیح کہا ہے کہ نہیں کہا ہے. ثالثاً آپ لوگوں نے عبارت لکھ لیا لا یختص بالتفرع یا لا یختص بالتفریع، لکھ لینا عبارت. ترجمہ پھر کرتا ہوں میں. اذا سلمنا استفادۃ علیت الشرط للجزاء، ہمارے ساتھ یہاں مسئلہ یہ تھا کہ ایک طرف تو سنگین میٹر کو واضح کرنا ہے، اور دوسری جانب جو عبارت میں مجھے تبدیلی کرنی ضروری تھی اس کی حقانیت کو بھی پیش کرنا ہے. دونوں سخت مرحلہ ہے، اس لیے دشوار وادی سے گزر رہا ہوں. ٹھیک ہے. میں اب جو عبارت لکھوائی میں نے اس کے ساتھ ترجمہ کر رہا ہوں پھر سے. اذا سلمنا استفادۃ علیت الشرط للجزاء من التفریع، آپ نے جو فرمایا ہے کہ شرط علت تامہ ہے جزا کے لیے، اس لیے کہ جزا متفرع بر شرط ہے. اگر ہم اس تفریع والی بات کو مان بھی لیں کہ جزا متفرع ہے کائے پر مولانا؟ شرط پر، تب بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ تفریع صرف وہاں پر ہے کہ جہاں علت تامہ ہو. آپ نے اس تفریع کے سارے سے کیا ثابت کیا مولانا؟ جی احسن، آپ لوگ آگے میرے ساتھ، اب مجھے اچھا لگے گا. علت تامہ ہونے کو ثابت کیا آپ نے اس تفریع کے سہارے سے، کیونکہ جزا متفرع ہے شرط پر، لہذا شرط علت تامہ جزا کے لیے. ہم اگر تفریع والی بات مان بھی لیں تب بھی علت ہونا تو ثابت ہو سکتا ہے. علت کیوں نہیں؟ ہاں اس لیے کہ یہ جو شرط علت ہے نا، اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی علت بن سکتی ہیں اس کے لیے. ہم نے شرط کہا کہ اذا کیا خفیت الجدران، یہ شرط ہے کس کے لیے؟ قصر کے لیے. حالانکہ اس کے علاوہ ایک اور شرط بھی ہے نا، ایک اور جز بھی ہے، ایک اور علت بھی ہے. شرط نہ کہیں، ایک اور علت بھی ہے جس کے اوپر متفرع ہے جزا. وہ کیا ہے؟ اذان. ٹھیک ہے. تو آپ نے کہا کہ اذا خفیت الجدران فقصر،
تو قصر सलात की शर्त आपने करार दे किसे जदरान खिफा जदरान को, हालांकि ये इल्लत तामा नहीं है, क्या है, जुज़ुल इल्लत है, दोनों मिलेंगे तब इल्लत तामा बनेंगे। ठीक, अगर हम ये बात तफरी वाली मान भी लें कि शर्त पर मुतफर्रे जज़ा, तब भी हम ये कहेंगे नक़ूलु कि इन्ना कौना शर्त इल्लतन तामतन लिल्ज़ाम, शर्त का जज़ा की इल्लत तामा होना ला यख़्तस्सु बिही तफरी, इससे मखसूस नहीं है तफरी। क्यों? लिअन्न तफरी युनासिबु मा कौनिल मुफ़र्रा अलैहि जुज़ल इल्लत, इसलिए कि तफरी उन हालात से भी साज़गारी मुनासबत रखती है कि जहाँ पर मुफ़र्रा अलैहि क्या हो, मुफ़र्रा अलैहि जिसके ऊपर तफरी, जिसके ऊपर जज़ा मुतफर्रे है, वो हो गया मुतफर्रा अलैहि, है ना। जुज़ इल्लत भी हो सकती है मुफ़र्रा अलैहि, ठीक है, मुफ़र्रा अलैहि जुज़ इल्लत भी हो सकती है। ऐसे आप कह सकते हैं कि जैसे इज़ा ज़ालत शम्स फसल्ले सही है, इज़ा ज़ालत शम्स फसल्ले सही है, वैसे ही इज़ा खफ़ियतिल जदरान फ़क़स्सिर भी सही है, फ़क़स्सिर भी सही है। जैसे ज़वाल शम्स के ऊपर सलात मुतफर्रे है, वजूब सलात के लिए इल्लत है ना, वो जुज़ इल्लत नहीं है, जुज़ इल्लत नहीं है, इल्लत तामा माने अगर आप ज़वाल को, तो जैसे इज़ा ज़ालत शम्स फसल्ले कहना सही है और यहाँ तफरी है, वैसे ही इज़ा खफ़ियल जदरान फ़क़स्सिर भी कहना सही है और तफरी भी सही है यहाँ पर। चलिए, हाँ, व इन्नमा, अच्छा अब ये फिर तमामियत इल्लत कैसे साबित होगी, इल्लियत शर्त जो है, शर्त इल्लत ताम्मा है, ये तमामियत कैसे साबित होगी? हाँ, फरमाते हैं इतलाक़ अहवाली के जरिए से। व इन्नमा यसबुतो यानी तमामियतो इल्लियत शर्त, ये यसबुतो का फ़ाइल जो है तमामियत है, बनाना पड़ेगा इनको, इस तरीके को मैटर लाना पड़ेगा। तमामियत इल्लियत शर्त, शर्त का इल्लत ताम्मा होना यह साबित होगा कैसे? बिल इतलाक, इतलाक अहवाली के जरिए, इतलाक ऊपर अहवाली लिखेगा, इतलाक अहवाली के जरिए से, ठीक है। लिअन्ना मुक्तदा इतलाक़ तरत्तुबिल जज़ाए अला शर्ते, ये पूरा इसम है, खबर क्या है इसकी? हाँ, अन्नहु से खबर है, इसलिए कि इतलाक़ तरत्तुब जज़ा बर शर्त का इक़्तिज़ा ये है, शर्त जो है उसके ऊपर जज़ा मुतरत्तिब है मुतलकन, बसूरत मुतलक। अगर आप इस इतलाक को मान रहे हैं इतलाक़ तरत्तुबे जज़ा बर शर्त, तो इसका इख्तिज़ा ये है कि अन्नहु ततरत्तबो, ये ततरत्तबो का इख्तिहास हो गया, बाब तफाउल में ऐसा होता है, तरत्तबो अलैहि, ये ततरत्तबो अलैहि फी जमील हालात, फरमाने का अन्नहु यानी जज़ा, इसका इख्तिज़ा। अगर आप ये कह रहे हैं कि इतलाक़ अहवाली के जरिए से ये साबित करना चाहते हैं कि जज़ा मुतरत्तिब है शर्त पर, सिर्फ और सिर्फ शर्त पर, यानी जज़ा के लिए इल्लत ताम्मा क्या है? शर्त है। तो फिर अन्नहु, ये जज़ा हु यानी जज़ा, ततरत्तबु अलैहि फी जमील हालात, जज़ा मुतरत्तिब होगी शर्त पर तमाम हालात में। मतलब क्या हुआ तमाम हालात? मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि शर्त के इतलाक़ अहवाली में ना एक फ़र्द के मुख्तलिफ हालात होते हैं, तो यहाँ फ़र्द हमारी क्या है? शर्त है। शर्त के हालात हो सकते हैं कि इसके साथ, इसके पहले है, या इसके बाद कोई और भी चीज़ हो सकती है जुज़ इल्लत बनने की सलाहियत रखने वाली चीज़ हो सकती है। यानी शर्त मसबूक बे इल्लत उखरा हो, शर्त जो इल्लत है ना, ये इल्लत मसबूक बे इल्लत उखरा हो, मलहूक बे इल्लत उखरा हो, साबिक बे इल्लत उखरा हो, या हो सकता है अकेली हो, कोई और इसके साथ इल्लत ना हो,
ठीक, ये 4 हालतें बन सकती हैं। किसकी? शर्त की। ये 4 हालतें शर्त की बन रही हैं। मसलन करम और मजी है ना, मजी जो है वो इकराम का सबब है ना, तो मजी के साथ साथ अदालत भी सबब बन सकता है, सबब एहतराम बन सकता है, अदालत भी बन सकती है सबब एहतराम, ठीक है, और सखावत भी बन सकती है सबब एहतराम। ये सारे सिफात सबब एहतराम बन सकते नहीं बन सकते हैं? बन सकते हैं। लेकिन जब कहने वाले ने कहा इज़ा जाका ज़ैदुल फ़ाक़रिम हो, तो इसके बावजूद के इसके साथ साथ मजी के साथ साथ मलहूक, मैं मिसाल दे रहा हूं, मजी के साथ साथ सखावत, अदालत, दूसरी चीजें भी इल्लत बनने की सलाहियत रखती हैं, इल्लत एहतराम बनने की सलाहियत रखती हैं। लेकिन जब कहने वाले का इज़ा जाका ज़ैदुल फ़ाक़रिम हो, तो इतलाक के हवाले अगर हम जारी करेंगे करीने हिकमत के जरिए से कोई बात कहना चाहेंगे, तो हम ये कहेंगे कि नहीं, मफ़हूम जुमला शर्त के इस बात को समझाता है कि मुतलकन कोई भी चीज एहतराम का सबब नहीं है सिवाय, हाँ मैंने पहले अर्ज किया था, शर्त में अगर इतलाक के हवाले से सहारा ले आएंगे तो इन्हिसार को समझाएगा। शर्त में अगर इतलाक के हवाले से सहारा लेंगे तो इन्हिसार को समझाएगा। मकाम बयान में था अगर जुज़ इल्लत एहतराम कुछ और भी था, तो जैसे वहां पर शारे ने कहा कि इज़ा खफ़ियतिल जदरान व खफ़ियतिल अज़ान फ़क़स्सिर, जब दीवार शहर छुप जाए और अजान की आवाज न सुनाई जाए तब कसर है, वह कहा। वैसे यहां पे भी मौला मकाम बयान में था, हाकिम बयान मकाम बयान में था, तो उसको कहना चाहिए था इज़ा जाका ज़ैदुन और अदाला मसलन, तो फिर इस सूरत में तुम्हारा इवा अदाला, जब जैद आए और अदालत भी करे तब एहतराम करो उसका, है ना। लेकिन जब नहीं कहा ये वादला नहीं कहा है, तो इतलाक के हवाले के जरिए से हमने क्या समझा कि सिर्फ और सिर्फ मजी, बाकी मुतलकन किसी भी हालत में उसका एहतराम करना जरूरी नहीं है, ठीक है। लेन्ना व इन्नमा यसबतो, ये तमामियत यानी सिर्फ और सिर्फ एहतराम, सॉरी सिर्फ और सिर्फ आना एहतराम की इल्लत है, मजी इल्लत एहतराम है। ये कैसे साबित होगा कि शर्त इल्लत ताम्मा है? इतलाक के हवाले के जरिए से। क्यों? लिअन्ना मुक्तज़ा इतलाक तरत्तुबिल जज़ा अल शर्त, इसलिए कि शर्त के ऊपर जज़ा का मुतरत्तिब होना, ये इसको अगर हम बसूरत मुतलक देखते हैं तो इसका मतलब ये हुआ, है ना, यानी इस इतलाक तरत्तुब जज़ा अल शर्त का मतलब ये हुआ कि अन्नहु, कि ये जज़ा तरत्तबो अलैहि फी जमील हालात, जज़ा शर्त के ऊपर मुतरत्तिब है तमाम हालात में, तमाम हालात में, चाहे साबिक अनिश्शर्तिल आखर हो, मसबूक अनिश्शर्तिल आखर हो, मलहूक बिश्शर्तिल आखर हो, या खाली अनिश्शर्तिल आखर हो। ये 4 सूरतें मैंने लिखी हैं, चारों सूरतों में, ठीक है। मानहु, साथ में एक बात और भी हम इजाफा कर रहे हैं कि लौकान शर्त, अगर शर्त जो है जुज़अम मिनल इल्लत ताम्मते, जुज़अम मिनल इल्लत ताम्मा के ऊपर लिखिएगा खिफाय जदरान, अगर शर्त जो है वो क्या हो, जुज़ इल्लत ताम्मा हो, शर्त जुज़ इल्लत ताम्मा हो, तो लख्तसा, लख्तसनी ततवक्कफ हो, लख्तसनी ततवक्कफ हो, लख्तसा तरत्तुबुल जज़ा अल शर्त बिहालत वजूदिल जुज़िल आखर, अगर शर्त जुज़ इल्लत ताम्मा हो, इल्लत ताम्मा ना हो, इल्लत ताम्मा क्या बनेगा, खिफाय जदरान और खिफाय अज़ान, दोनों मिलकर के इल्लत ताम्मा बनेंगे। अब अगर सिर्फ खिफाय जदरान हो, तो कह रहे हैं कि अगर शर्त जो है जुज़ इल्लत ताम्मा हो, तो फिर यहां पर जज़ा का उसके ऊपर मुतरत्तिब होना ये मखसूस है किस हालत से, ये मुतवक्किफ है किस सूरत पर, इस सूरत पर
کہ علی الشرط بحالت وجود الجزء الاخر ایضاً، کہ دوسرا والا جزء محقق ہو. سمجھ رہے ہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہ؟ ہاں اگر خفاء جدران اور خفاء اذان یہ دونوں مل کے علت بنتے ہیں نا تو قصر جو جزا ہے یہ قصر متوقف ہے متوقف ہے کس بات کے اوپر کہ خفاء جدران کے ساتھ دوسری والی جو علت ہے وہ بھی محقق ہو. ٹھیک ہے، ہاں ایک محقق ہوگا اگر تو پھر جزا مرتب نہیں ہوگی اس کے اوپر. فاطلاق و ترتب الجزاء علی الشرط فی جمیع الحالات. اب جو یہ کہا گیا ہے مولانا، بڑی اچھی بحث آ گئی. اب جو یہ کہا گیا ہے کہ جزا ہے نا مترتب ہے شرط کے اوپر تمام حالات میں، اس سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے ایک یہ ہے اذا خفیت الجدران والی مثال ہے، ٹھیک ہے، جس میں دونوں چیزیں مل کے علت بن رہی ہیں، ہے نا. اور ایک یہ والی مثال ہے اذا جاءک زید فاکرمہ والی بھی، یا بھی مجیء عدالت فلاں فلاں. تو جب آپ نے اذا جاء، فی الحال اس کو چھوڑیے، پہلی والی مثال میں اذا جاءک زید فاکرمہ کہا تو آپ نے مجیء کو علت منحصرہ مانا کاہے کے لیے؟ اکرام. مگر کس کے سہارے سے مانا؟ اطلاق احوالی کے، چونکہ اطلاق نے اس کی جو اور حالتیں تھی نا، اطلاق احوالی کے ذریعے سے آپ نے اطلاق احوالی کا سہارا لیا، تو جن اس کی جو اور حالتیں تھیں عدالت سخاوت وغیرہ، ان حالتوں کا آپ نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا، ہے نا. ٹھیک، تو پتہ یہ چلا کہ اطلاق احوالی نافی ہے. کیا ہے؟ نافی ہے، نفی کرتا ہے. ٹھیک ہے، نفی کرتا ہے. کس چیز کی نفی کرتا ہے مولانا؟ جس چیز میں علیت کو سمجھاتا ہے علیت انحصاری کو، اس چیز میں اس کی بقیہ خصوصیتوں کی نفی کر دیتا ہے نا. کیا اب احترام کے لیے علت سخاوت نہیں ہے، عدالت نہیں ہے، کرم نہیں ہے، فقر نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں، فلاں نہیں، کیا ہے؟ صرف نافی ہے. یہ نافی بڑا سے لکھا ہم نے، نافی. ٹھیک، مطلب کیا ہوا کہ یہ سخاوت اور عدالت ناقص ہے اس مرحلے میں کہ علت بن سکے جزا کے لیے، ناقص ہے. اس کے نقص کو سمجھایا، اس کے نقصان کو سمجھایا. کون سی چیز علت بن رہی ہے اس کی؟ صرف مجیء. سخاوت، عدالت، فلانا ڈھماکہ جتنا ہے، ان سب کے نقصان کو ثابت کیا اس نے، ہے نا. مگر اس کے نقصان کو ثابت نہیں کیا، اس کے نقصان کو ثابت نہیں کیا. ہو گیا یہ؟ اب ادھر آئیے. اذا زالت الشمس اذا کسف الشمس فصلی. یہاں پر نماز کے لیے علت کیا ہے؟ نماز آیات کے لیے خسوف جو ہے، خسوف شمس کیا ہے؟ علت ہے، اور علت تامہ ہے. علت تامہ ہے، ٹھیک ہے، علت تامہ ہے. لیکن نماز آیات کے لیے خسوف بھی علت ہے. اطلاق احوالی اگر آپ یہاں پہ جاری بھی کریں گے، ٹھیک ہے، تو اطلاق احوالی کے ذریعے سے اس کی نفی نہیں ہوگی. یہاں والی مثال میں سخاوت، عدالت وغیرہ کی اطلاق احوالی کے ذریعے سے نفی ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ ایک ہی شرط کی مختلف حالتیں تھیں، تو اطلاق احوالی کے ذریعے سے آپ نے سارے احوال کو ختم کر دیا، ایک حالت کو باقی رکھا، وہ مجیء تھا. لیکن یہاں پر ایک ہی شرط کی دو حالتیں نہیں ہیں، خسوف و خسوف، یہ علت مستقلہ ہیں. تو اطلاق احوالی اگر نفی کرتا ہے نا، تو یہاں کی نفی کرتا ہے، اس میں نفی نہیں کرتا ہے. بات ہو گئی؟
جیسے یہاں خصوف علت ہے نماز آیات کے لیے، ویسی خصوف بھی نماز آیات کے لیے، ویسی برق بھی ہے، ویسی فنا بھی ہے، ویسی فنا بھی ہے، آدھی بھی ہے، زلزلہ بھی ہے، سب ہے مستقل طور پہ. اس کی یعنی علت مستقلہ کی نفی نہیں کرتا ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ اس کو علت تامہ مان لیں گے تو نماز آیات اس کی وجہ سے نہیں ہوگی. اس کی وجہ سے نماز آیات ہوگی. کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ مستقل علت ہے. یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے. میں نے ایک جملہ لکھا ہے یہاں پر، اس کو پڑھ دیتا ہوں. 2-3 جملے ہیں، پھر متن میں آتا ہوں. المقصود من النقصان الذاتی، یہ پڑھ ہی لیتے ہیں عبارت، کیونکہ نقصان ذاتی اور نقصان عرضی کی وضاحت ہے، اور ابھی نقصان ذاتی اور عرضی آپ نے سنا ہی نہیں ہے، لہذا پہلے متن پڑھ لیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ فَإِطْلَاقُ وَتَرَتُّبُ الْجَزَاءِ عَلَى الشَّرْطِ فِي جَمِيعِ الْحَالَاتِ يَنْفِي، بس یہ جو اطلاق ہے نا کہ جزا تمام حالات مترتب ہے کس کے اوپر؟ شرط کے اوپر. یہ والا جو اطلاق ہے ینفی کون الشرط جز العلت، یہ اس بات کی نفی کرتا ہے کہ شرط یعنی مجی، شرط یعنی مجی یہ جز علت ہو. مثلا ما عدالت، مثلا ما عدالت، عدالت اور مجی دونوں مل کے احترام کا سبب بنیں گے، اس کی نفی کر رہا ہے یہ اطلاق. الا انہ، یہ اس سوال کا جواب ہے کہ جو چھپا ہوا تھا، سوال مقدر کا جواب ہے کہ جز علت کی نفی سے کیا مراد ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ نفی کرتا ہے شرط کے جز علت ہونے کی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس سوال کا جواب دے رہے ہیں. الا انہ انما ينفي النقصان الذاتی للشرط، یہ شرط کے نقصان ذاتی کی نفی کرتا ہے. نقصان، یہ اطلاق جو نفی کر رہا ہے نا، نقصان ذاتی کی نفی کر رہا ہے. ابھی گھبرائی نہیں، نقصان ذاتی واضح ہوگا. نقصان ذاتی کی نفی کر رہا ہے. والنقصان الذاتی معنی ہو، نقصان ذاتی کیا ہے؟ معنی ہو کون ہو بے طبیعت ہی محتاجن فی ایجاد الجزاء الی شیء آخر، کہ وہ ذاتن اور طبیعتاً محتاج ہو اس بات کا کہ جزا وجود میں آئے گی کسی اور چیز کے بھی سہارے سے. یعنی احترام ہوگا، احترام ہوگا مگر صرف مجی کی بنیاد پر نہیں، اور کسی بنا پر ساتھ میں عدالت ہو. جب عدالت اور مجی دونوں ہو جائے گا تب احترام ہوگا. جز علت ہے نا دونوں، تو جب احترام جب مجی اور عدالت دونوں چیز ہوگی تب احترام ہوگا. لیکن جب آپ نے احوال اطلاق کے حوالے جاری کیا تب کیا ہوگا؟ ہاں، اب یہ دوسرا والا حصہ جو اس کی نفی ہو گئی، دوسرے والے حصے کی نفی، یعنی ذاتن. دیکھیں اس میں کیا ہے نا، اکرام والی مثال میں اذا جاء زید فاکرموا، اس میں کیا ہے؟ ذاتن اور طبیعتن اس میں نقص پایا جاتا ہے. کس میں؟ مجی میں. مجی جو جزء علت ہے اس میں نقص پایا جاتا ہے ذاتن اور طبیعتن. یہ متقاضی اس بات کا کہ آنے کے ساتھ ساتھ عدالت بھی اس کے اندر ہو تب احترام ہوگا. لیکن اطلاق کے حوالے نے آ کر کے اس نقصان ذاتی کو برطرف کر دیا. اور اطلاق ذاتی نے کیا کہا؟ اطلاق کے حوالے نے کیا کہا؟ کہ صرف مجی پر اس کا احترام ہو جائے گا. نقصان جو تھا ذاتن مولانا، یہ جو کمی تھی اس کے اندر کہ نہیں یہ جزء علت بن رہا ہے، عدالت کے ساتھ احترام کروائے گا زید کا. جب اطلاق کے حوالے جاری کیا تو آپ نے اس نقص کو ختم کر دیا. اس نقص کو ختم کر دیا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اب صرف اور صرف آنا ہی احترام کے لیے کافی ہو گیا. یہ ہو گیا معاملہ نقصان ذاتی کا.
یعنی نقصان ذاتی مطلب یہ ہوگا وہ چیز ذاتاً محتاج ہے، مجی ذاتاً محتاج ہے. کس چیز کی محتاج ہے؟ کہ کوئی اور چیز بھی اس کے ساتھ لگے، جڑے، شامل ہو. وہ کیا چیز ہے؟ عدالت ہے. ایک بار سلوات پڑھ دیں آپ حضرات. ٹھیک ہے، میرے ساتھ چلیے بولیے گا. ولا ينفي النقصان الارضی. اور یہ جو اطلاق حوالی جاری کیا جاتا ہے نا، یہ نقصان ارضی کی نفی نہیں کرتا. بہت دلچسپ بحث ہے، تھوڑی مثال توجہ رکھیے گا اپنی، بہت اچھی بحث ہے. یہ نقصان ارضی کی نفی نہیں کرتا ہے. یعنی کیا نقصان ارضی؟ وہ نقصان ارضی جو نشأت پاتا ہے دو مستقل علتوں کے اجتماع سے معلول واحد پر. حیث ان هذا الاجتماع، اس طریقے سے کہ یہ اجتماع جو ہے یؤدی، یہ منتہی کرتا ہے الی سیرورت کل منہما جزء العلت، اس بات کا منتہی کرتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ کیا ہو جائے؟ جزء علت بن جائیں. لأن هذا النقصان الارضی لا يضر باطلاق ترتب الجزاء على الشرط. یہ جو نقصان ارضی ہے یہ ضرر نہیں پہنچاتا ہے اطلاق ترتب جزاء علی الشرط کے اوپر. یہ ہو گیا ترجمہ. پھر سے میں تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں، اس عبارت جب آپ پڑھ چکے ہیں. دیکھیے یہاں احترام جو ہے نا مولانا، احترام کیا ہے؟ احترام کیا مولانا؟ جزا ہے. احترام کیا ہے؟ جزا. اور آنا کیا ہے؟ شرط ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر اور بھی اجزاء ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ، اس کے ساتھ مجی کے ساتھ ساتھ اور بھی اجزاء ہو سکتے ہیں جو احترام کا سبب بنے. تو ذاتاً اس کے اندر نقص پایا جاتا ہے مجی میں علت تامہ بننے کے لیے، ہے نا. نقص ذاتی پایا جاتا ہے، یعنی اس کے اندر صلاحیت نہیں کہ علت تامہ بن سکے، کیونکہ عدالت بھی ہے جزء العلت، سخاوت بھی ہے جزء العلت، فلاں فلاں. اب جب آپ نے اطلاق جاری کیا، اطلاق احوالی یہاں پہ جاری کیا، تو آپ نے اس کے نقصان ذاتی کو کیا کر دیا؟ نقصان ذاتی کو برطرف کر دیا. آپ نے اطلاق احوالی جاری کرتے ہوئے حکمت کے سارے سے اس کو کیا بنا دیا؟ علت تامہ بنایا. علت تامہ بنانا پڑا ہے کیونکہ ذاتاً اس کے اندر صلاحیت نہیں تھی، علت تامہ نہیں، ناقص تھا. دیکھیے ابھی آگے یہاں پر ایک چیز ہے نماز صلاۃ آیات. ٹھیک ہے، صلاۃ آیات. صلاۃ آیات ایک ہے جزا، اس کی دو علتیں ہیں. اذا کسف الشمس ایک علت، اذا خسف القمر ایک علت. یہ دونوں علتیں مل رہی ہیں جب تو کیا بن رہا ہے؟ صلاۃ آیات بن رہا ہے. ٹھیک ہے، صلاۃ آیات بن رہا ہے. تو کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ دو علتیں ہیں، دو علتیں حکم کو سمجھائیں، مشترک حکم صلاۃ آیات، وجوب صلاۃ آیات. لیکن اگر آپ الگ الگ اس کو دیکھیں گے تو یہ علت مستقلہ، یہ علت مستقلہ ہے نا. تو عارضی طور پہ آپ دونوں کو ملا دیں گے اگر، یا مثال پر اس کو نہ کہیں، آپ زلزلہ کہیں. ٹھیک ہے، کیا زلزلہ اور کسوف و خسوف، یہ عارضی طور پہ دونوں مل کر کے نماز آیات کے علت بن رہے ہیں. لیکن اگر فی نفس سے دیکھا جائے تو دونوں مستقل علت ہیں، اس میں کوئی نقص نہیں ہے علت تامہ بننے کے لیے. تو ٹھیک ہے کہ ایک معلول کے اوپر دو علتیں آ رہی ہیں، زلزلہ بھی آ رہا ہے اور کسوف بھی آ رہا ہے. ایک معلول کے اوپر دو علتیں آ رہی ہیں، مگر یہ دونوں علتیں جو کیا ہیں؟ علت مستقلہ، علت تامہ ہیں.
ٹھیک ہے. تو جو اطلاق والی نقص کو دور کرتا ہے وہ کہاں کے؟ جہاں پر علت تامہ ہو نہیں، جز علت ہو، وہاں بنانا پڑے علت اس کے ذریعے سے. ایک بار میں جلدی سے ترجمہ کر دیتا ہوں، خالی بات مکمل ہوگی میری، لیکن ترجمہ سے جلدی سے کر دیتا ہوں آپ کی اجازت کے ساتھ. فرماتے ہیں کہ ثالثاً اگر ہم تسلیم کر لیتے ہیں اس بات کو کہ شرط جو ہے وہ علت ہے جزا کے لیے تفریع کی بنیاد پر، تو ہم یہ کہیں گے کہ شرط علت تامہ ہے جزا کے لیے، لیکن جو علت تامہ ہونا شرط کا جزا کے لیے اس سے مخصوص نہیں تفریع. کیوں؟ اس لیے کہ تفریع جیسے علت تامہ والی صورت میں پائی جاتی ہے ویسے ہی علت ناقصہ یا جزء العلت میں بھی تفریع پائی جاتی ہے. پھر تمامیت علیت آپ کیسے سمجھیں گے کہ علت تامہ ہے شرط جزا کے لیے؟ کیسے سمجھیں گے؟ فرما رہے ہیں یہ اطلاق والی سے سمجھیں گے. لأن اطلاق اس میں لأن مقتضى اطلاق ترتب الجزاء على الشرط انه ترتب علیہ فی جمیع الحالات، اس لیے کہ اطلاق ترتب جزا پر شرط کا مقتضا یہ ہے کہ جزا مترتب ہو شرط کے اوپر تمام حالات میں. مانہ لو کان شرط، اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر شرط ہے نا جز علت تامہ ہو، ہے نا، جیسے خفاء جدران جز علت تامہ ہے، لختص ترتب الجزاء علی الشرط بحالت وجود الجزء الاخر، تو پھر اب ترتب جزا مخصوص ہے، یہ متوقف ہے اس بات کے اوپر کہ دوسرا والا جز بھی مترتب محقق ہو، ٹھیک ہے، وجود رکھتا ہو. فاطلاق و ترتب الجزاء علی الشرط فی جمیع الحالات، پس ترتب جزا کا شرط کے اوپر جزا کا مترتب ہونا تمام حالات میں یہ نفی تو کرتا ہے. میں کس چیز کی نفی کرتا ہے؟ ینفی کون الشرط جز العلت، یہ نفی کرتا ہے کہ شرط جز علت ہو، بلکہ جو جز علت ابھی تک تھا اطلاق کے ذریعے اس کو آپ کیا بنا دیتے ہیں؟ تمام العلت بنا دیتے ہیں. جو چیز ابھی تک جز العلت یعنی مجی، وہ آپ اطلاق کے ذریعے کیا بناتے ہیں؟ اسے تمام علت بنا دیتے ہیں. الا انہ انما ینفی النقصان الذاتی، یہ جو نفی کر رہا ہے نا یہ نقصان عرضی کی نہیں بلکہ شرط کے لیے جو نقصان ذاتی ہے اس کی نفی کر رہا ہے. نقصان ذاتی کیا ہے؟ وہ نقصان الذاتی معنی ہو، نقصان ذاتی کا معنی یہ ہے کہ کون ہو بے طبیعت ہی محتاجن فی ایجاد الجزاء الی شیء آخر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ شرط جو ہے ذاتاً محتاج ہے ایجاد جزا کے لیے کسی اور چیز کا. صرف مجی کافی نہیں ہے احترام کے لیے بلکہ ذاتاً محتاج ہے، عدالت کا بھی، کرم کا بھی، کریم ہو زید، سخی ہو زید، عادل ہو زید، تب اس کا احترام واجب ہوگا. ذاتاً یہ محتاج ہے دوسرے اجزاء کا بھی، لیکن اطلاق والی نے آ کر کے نقصان ذاتی کو برطرف کر دیا اور یہ کہا کہ نہیں صرف اور صرف جو ہے آنا بھی احترام کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے. ولا ينفي النقصان العرضی، یہ نقصان عرضی کی نفی نہیں کرتا اطلاق والی، یعنی گویا دوسرے لفظوں میں اطلاق والی ایسی جگہوں پہ کام نہیں آئے گا. اطلاق احوالی وہاں کام آتا ہے جہاں ایک فرد کے مختلف حالات ہوں. یہاں تو شرط کی دو فردیں الگ الگ ہو گئیں، ہے نا، فرد کی دو مستقل شرط الگ الگ فردیں ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے. ولا ينفي النقصان العرضی، یہ جو اطلاق احوالی ہے وہ نقصان عرضی کی نفی نہیں کرتا ہے. ٹھیک. الناشی، وہ نقصان عرضی جو نشأت پاتا ہے من اجتماع علتین مستقلین علی معلول واحد. کہاں سے نشأت پا رہا ہے نقصان عرضی؟ کہ جہاں پر دو مستقل علتیں ایک معلول پر آ جائیں، جمع ہو جائیں، جیسے زلزلہ اور کسوف. یہ دونوں الگ الگ علت تھی نماز کے لیے، لیکن ایک ساتھ اگر دونوں ہو جائیں تو یہاں پر اب جزء علت بنے ہیں. یہ دونوں جزء علت تو بنے ہیں. نماز آیات پڑھنا ہے، کائے کے لیے پڑھنا ہے؟ سورج گرہن کے پڑھنا ہے؟ کائے کے لیے پڑھنا ہے؟ زلزلے کے پڑھنا ہے؟ دونوں کے لیے پڑھنا ہے. تو دونوں ملے ہیں
ابھی جزء علت بنے تو ہیں مگر عارضی طور پر بنے ہیں. مستقل طور پہ یہ کیا ہیں دونوں؟ علت تامہ کی حیثیت رکھتے ہیں. تو ان کی نفی نہیں کرتا اطلاق ہے. اطلاق کس کی نفی کرتا ہے؟ نقصان ذاتی جہاں پر ہو. یعنی اب یہ نہیں کہے گا کہ صرف اور صرف آپ کو جو ہے وہ کیا نام ہے اطلاق ہم جاری کرتے ہیں اطلاق کے والی، اور صرف کسوف کے لیے آپ کو پڑھنا ہے نماز آیات، اس کے لیے نہیں پڑھنا ہے. ایک معلول ہے اور 2-3 علتیں بن رہی تھی، اب جزء علت بن گے نا، تو اطلاق کے حوالے سے آپ کہیے اطلاق کے حوالے جاری کر کے ہم یہ کہیں گے کہ صرف اور صرف کسوف کے لیے نماز آیات پڑھنا اور زلزلے کے لیے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. حیثو ان هذا الاجتماع یؤدی الی ضرورت کل منہما جزء العلت. یہ جو اجتماع ہوا ہے ایک ساتھ سورج گہن چاند اندر لگ نہیں سکتا ہے، مگر ایک ساتھ سورج گہن اور زلزلہ تو آ سکتا ہے نا. سورج گہن لگنے والا ہے 20 تاریخ کو سنا ہم نے. ٹھیک ہے. تو سورج گہن اور زلزلہ دونوں ایک ساتھ جو ہو گیا یہ جزء علت بنا ہے، مگر جزء علت کیسے بنا ہے؟ عارضی طور پہ بنا ہے، ورنہ مستقل علت ہے یہ. حیثو ان هذا الاجتماع، ان دونوں کا اجتماع ان دونوں کو بنا دیتا ہے جزء علت کی طریقے سے. لأن هذا النقصان العرضی، اور یہ نقصان عرضی جو آیا ہے نا یہاں اس کی نفی نہیں کرتا ہے اطلاق والی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نقصان عرضی اطلاق ترتب جزا اور شرط کے اوپر ذرہ برابر بھی اثر انداز نہیں ہوتا ہے. یعنی اطلاق والی کا یہاں کوئی کام نہیں ہے. ٹھیک ہے. عارضی طور پر یہ دونوں جزء علت بن گئے ہیں نماز کے لیے، مگر یہ الگ ہے اور وہ الگ مستقل علت ہے. آپ حضرت ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ دیں. ایک بار کھڑے ہو کر پھر بیٹھے آپ لوگ صلوات پڑھتے ہوئے. ابھی وقت بھی اچھا خاصا ہے اور متن بہت دنوں سے ہو نہیں پا رہا ہے سخت بحثوں کی وجہ سے، لہذا الرابع چونکہ تھوڑا نسبتاً آسان ہے، الرابع کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں کچھ متن ہو جائے. الرابع، تاکہ ہمارا ٹارگٹ یہ ہوگا کل آخری جلسہ ہے چھٹی سے پہلے، جو ایام فاطمہ کی چھٹی ہو رہی نوروز کی، اس کے پہلے اس کو مکمل کر دیں. ہدف تو یہی ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے، مطلب شرط مسوق کی ہیڈنگ تک پہنچا دیں. الرابع، رابع کیا ہے؟ ارے ہاں کل تو ایگزام ہے، کل ایگزام ہے. صحیح. بہرحال دیکھتے ہیں، مقصد شاید پورا نہ ہو پائے، دیکھیں گے جو ہوگا کتنا وقت رہتا ہے آپ لوگوں کے پاس. وَيَفْتَرَضُ فِيهِ، یہ جو بتایا تھا کہ مختلف طریقوں سے، مختلف وجوہات سے کیا ثابت کیا گیا ہے؟ جی، جملہ شرطیہ کے مفہوم کو ثابت کیا گیا مختلف. اس میں سب چوتھا دعویٰ وَيُفْتَرَضُ فِيهِ، اس چوتھی صورت میں یا چوتھے دعوے میں فرض کیا جاتا ہے کہ اَنَّا اسْتَفَدْنَا الْعِلِّيَّةَ عَلَىٰ أَسَاسٍ ثَابِتٍ، ہم نے گزشتہ اساس اور بیس اور بنیاد کے تحت یہ فرض کر لیا ہے. کیا فرض کر لیا ہے؟ علیت کو. ہاں، کہ شرط جو ہے وہ علت ہے، اس سے انکار نہیں ہے کہ شرط جزا کے لیے علت ہے. فَيُقَالُ فِي كَيْفِيَةِ اسْتِفَادَةِ الْانْحِصَارِ، علیت تو ثابت ہے، علیت منحصرہ ہے یا نہیں ہے، اس کو فرماتے ہیں. انحصار کی استفادے کی کیفیت کے اس باب میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں، یعنی اس طریقے سے انحصار سمجھ میں آتا ہے. انہو لو کانت ہناک علت اخری، اگر اس علت کے علاوہ جو شرط ہے، شرط علت ہے نا جزا کے لیے، شرط کے علاوہ کوئی اور بھی اگر علت ہوگی، مثلا مجیء کے علاوہ عدالت بھی، کوئی اور بھی اگر علت ہوگی، فَإِمَّا أَن تَكُونَ كُلُّ مِنَ الْعِلَّتَيْنِ بِعُنْوَانِهَا الْخَاص سَبَبًا لِلْحُكْمِ. تو اب دو صورت ہے. پہلی تو صورت تو یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک، دونوں علتوں میں سے ہر ایک الگ الگ عنوان خاص کے تحت علت بنیں گی. کس کے لیے؟ ہاں، جزا نہیں، حکم کے لیے مستقل علت بنیں گی. وَإِمَّا يَكُونَ السَّبَبُ، یا جو حکم کے لیے سبب ہے، حکم کے لیے جو سبب ہے، سبب حکم، وہ ایک جامع ہے جو دونوں علتوں کو سمیٹے ہوئے بدون دخل لخصوصیت کل منہما فی العلت، ان میں سے ہر ایک کو
الگ الگ خصوصیت حاصل نہیں ہے. جب دونوں مل جاتے ہیں تب کیا بنتے ہیں؟ ہاں تب سبب حکم بنتے ہیں. دونوں علتیں مل کر کے سبب حکم بنیں گی. یہ دو احتمال ہے. یا تو اگر دو علتیں ہیں اس شرط کے علاوہ کوئی اور بھی علت ہے, دو علت مثلا, تو یا تو دونوں علتیں الگ الگ سبب بن رہے حکم کے لیے یا الگ الگ نہیں بن رہی ہیں, دونوں ایک جامع ہے. یہ جامع مل کر کے کیا بن رہا ہے؟ سبب بن رہا ہے حکم کے لیے. ٹھیک ہے. وَكِلَاهُمَا غَيْرُ صحیح, لیکن یہ دونوں جو ہیں کیا ہیں؟ دونوں صورت صحیح نہیں ہیں. کہ یہ ہے حکم یعنی کیا؟ جزا. ٹھیک ہے. شرط یا سبب, ٹھیک ہے, سبب یا شرط, یہ دو صورت ہے. یا تو دو حکم ہیں یا دو حکم کہہ رہے ہیں, دو علتیں ہیں, ہے نا, الگ الگ سبب بن رہی ہیں اس کے لیے, اور یا ایک جامع ہے. کس چیز کا جامع ہے؟ دو علتوں کا. یہ سبب بن رہا ہے حکم کے لیے, جزا کے لیے. کہہ رہے دونوں صورت غلط ہے, دونوں صورت صحیح نہیں, کلاہما غیر صحیح. اما الاول, اول یعنی ان تکون کل من العلتین بعنوانها الخاص سببا للحکم. دو علتیں دونوں الگ الگ عنوان کے تحت, عنوان خاص کے تحت سبب بنے کس کے لیے؟ حکم کے لیے. یہ بھی صحیح نہیں ہے. کیوں نہیں صحیح ہے؟ فَلِأَنَّ الْحُكْمَ مَوْجُودٌ وَاحِدٌ شَخْصِيٌّ فِي عَالَمِ التَّشْرِيعِ, اس لیے کہ حکم جو ہے وہ ایک موجود ہے, موجود واحد ہے, شخصی ہے, موجود واحد ہے, شخصی ہے, فردی ہے عالم تشریع میں. والموجود الواحد الشخصی یستحیل ان تکون له علتان, ایک موجود کے لیے محال ہے کہ اس کی دو علتیں. تو گزر چکا ہے نا پہلے. ایک معلول موجود نہیں معلوم, ایک معلول کے لیے دو الگ الگ علتیں, یہ صحیح نہیں ہے, یہ انہوں نے کاٹ دیا. وَأَمَّا الثَّانِي, لیکن دوسری والی بات جو ہے یکون السبب هو الجامع, دو الگ الگ علتیں نہیں ہیں منفرد طور پہ, جداگانہ طور پہ جو اس کا سبب بنے, بلکہ ایک جامع ہے جو دونوں علتوں کو سمیٹے ہوئے ہے. ٹھیک ہے, وہ سبب بنے اس حکم کے لیے. یہ بھی صحیح نہیں ہے. کیوں؟ فَلِأَنَّ ظَاهِرَ الْجُمْلَةِ الشَّرْطِيَّةَ, ظاہر الجملۃ الشرطیہ, اس لیے کہ ظاہر جملہ شرطیہ کیا ہے؟ کون الشرط بعنوانہ الخاص دخیلا فی الجزاء, جملہ شرطیہ کا ظاہر یہ ہے کہ یہ جو شرط ہے نا یہ عنوان خاص کے ساتھ دخیل ہو جزا میں, عنوان کلی کے ساتھ نہیں. یعنی الگ الگ ہو اور الگ الگ میں سے کوئی ایک علت بنے اس کے لیے, عنوان کلی کہ جو دونوں کو سمیٹو اپنے اندر, وہ علت نہ بنے. شرط کا تقاضا یہ ہے. ٹھیک ہے, یہ شرط ہے, اس شرط پہ ایسا کرنا ہے. ٹھیک. بل جواب, اب جواب جو شہید صدر نے دیا ہے, دینے والوں نے جواب دیا ہے, شہید صدر, میرے خیال سے شہید صدر کا ہی جواب ہے یہ جواب جو ہے اس اعتراض کا, یہ جو رابع پہ وارد ہوا ہے, یہ جو دو نظر, یہ جو ثابت کر رہے ہیں جو لوگ, جو رابع کو دعویٰ چہارم کو یا وجہ چہارم کو پیش کر رہے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیے کیا نام ہے, علیت تو ثابت ہو گئی, انحصار کی جہاں تک بات ہے, انحصار کو ثابت کرنے کے لیے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اگر انحصار کو ہم قبول نہیں کریں گے تو دوسری علت ہوگی, دوسری علت ہوگی تو دو صورتیں پیش آئیں گی, یا دونوں علتیں الگ الگ اثر کریں گی یا جامع کے طور پر اثر کریں گی. دونوں باتیں غیر صحیح ہیں. جب دونوں باتیں غیر صحیح ہوں گی تو ہماری بات صحیح ہو جائے گی جو ہم دعویٰ پیش کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اب شہید صدر آ کر کے جو انہوں نے اما الاول و اما الثانی کہہ کے باتیں پیش کی ہیں,
اس کا جواب دے دیا شہید صدر نے. لیکن وہ شہید صدر کا جواب جو ہے وہ بہرحال ہمارے لیے بھی اتنی آسانی سے قابل ہضم نہیں ہے. جواب پڑھ لیتے ہیں. بے امکان بل جواب یکون و بے امکان. جواب جو کہتے ہیں یکون و بے امکان، یہ بے امکان متعلق یکونوں کے جو محذوف ہے. بے امکان اختیار الافتراض الاول ولا یلزم محظور. پہلا والا جو فرض ہے اسے قبول کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی معنی پیش نہیں آتا. پہلا والا فرض کوئی بتائے؟ الگ الگ. ہاں انہوں نے 2 فرض رکھے تھے نا، 2 شرطیں الگ الگ. ہاں یہ عنوان خاص کے طور پہ سبب بنے ایک حکم کے لیے، ایک جزا کے لیے. یہ ممکن ہے، یہ ممکن ہے. شیخ صدر کہتے ہیں وذالک، یہ لفظی کھیل ہے. وذالک یعنی عدم محظور، ذالک نہیں عدم محظور. بافتراض جعلین و حکمین متعددین فی عالم التشریع. یہ ایسے ممکن ہے کہ 2 حکم الگ الگ جعل کر دیا جائے، اس کو فرض کیا جائے. فرض کیا جائے کہ 2 حکم الگ الگ جعل ہوئے ہیں عالم تشریع میں، عالم جعل و اعتبار میں. عالم جعل و اعتبار میں ایک حکم کے لیے 2 بار تشریع ہو جائے، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. یعنی 2 عنوان خاص الگ الگ سبب بن جائے ایک حکم کے لیے عالم جعل میں. عالم وقوع میں تو ایسا نہیں ہوگا، لیکن عالم جعل اور عالم تشریع میں ہو سکتا ہے. جعل کر سکتے ہیں 2 حکم الگ الگ، ایک حکم کے لیے 2 الگ الگ عنوان لا سکتے ہیں، عنوان خاص، اس کو سبب بنا سکتے ہیں حکم کے لیے. وہ کیا ہے؟ احدہما معلول للشرط بعنوان الخاص. یہ 2 الگ الگ ہے نا، تو جو 2 الگ الگ ہیں مولانا، اس میں سے ایک شرط ہے اور ایک کیا ہے؟ غیر شرط ہے نا. یہی تو بحث چل رہی ہے. ایک شرط ہے، غیر شرط ہے. 2 الگ الگ عنوان ہیں اور دونوں ایک ہی حکم کو پہنچا رہے ہیں. کہہ رہے یہ ممکن ہے عالم تشریع میں ایسا ہو سکتا ہے کہ احدہما معلول للشرط، 2 حکم الگ الگ ہیں. اب حکم بھی 2 ہو گئے مولانا. یہ حکم بھی کتنے ہو گئے؟ حکم نمبر 2. 2 حکم ہو گئے. 2 عنوان تھا نا، ایک شرط جو سبب بن رہا ہے حکم کے لیے، جزا کے لیے، اور ایک غیر شرط. تو حکم بھی عالم جعل میں 2 ہو جائیں گے. ایک معلول بنے گا. آپ کی مشکل ہی نہ تھی کہ ایک معلول حکم ایک ہے، تو ایک معلول کے لیے 2 علتیں بن رہی ہیں. ہم اس کا راستہ نکال رہے ہیں کہ عالم جعل میں 2 حکم آ گئے الگ الگ. ایک حکم نمبر 1، حکم نمبر 2، 2 حکم الگ الگ. ایک حکم مجہول ہوا اس کا، ایک حکم مجہول ہوا ایک شرط کا غیر شرط کا. کیا توجیہ کی ہے؟ ہاں معلول واحد پر نہیں رہ جائے گا. والآخر معلول لعلت اخری، دوسرا والا جو ہے وہ معلول بنے گا علت اخری کے لیے. فالبیان المذکور انما یبرہن، بس یہ جو بیان ابھی پیش کیا گیا یہ برہان قائم کرے گا اس بات کے اوپر علی عدم ورود علت اخری للشخص الحکم، کہ ایک ہی حکم کے لیے 2 علتیں نہیں آئی ہیں، دوسری علت نہیں آئی ہے نا. لا لشخص الحکم لا شخص آخر مماثل، اور نہ دوسرے والے کے لیے ایک ہی علت آئی ہے. بقول صادق عابدی صاحب کے کہ پھر 2 حکم ہو گئے، ایک حکم کہاں رہا؟ 2 حکم ہو گئے، ایک حکم یہ ہوا اور ایک حکم اس کو مماثل ہے. مماثل بے نہیں ہو سکتا ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. تو ایک حکم یہ ہے، حکم نمبر 2 یہ ہے. حکم نمبر 1 کے لیے شرط ہے سبب، اور حکم نمبر 2 کے لیے غیر شرط ہے سبب. اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. مگر میرا کہنا یہ ہے کہ تو لفظوں کا کھیل ہوا. اگر میدانی حقیقت کو دیکھا جائے تو ایک ہی حکم ہے. یہ حکم مماثل کیا ہوتا ہے؟ بچوں کو مطلب جیسے بہلانے کے لیے کہا جائے بیٹا یہ بھی ہے وہ بھی ہے،
लो इसको मान लो थोड़ी देर के लिए। कैसे मान लो, एक ही हुक्म तो है। आलम जाल तशरीह में शेख सदर फरमा रहे हैं कि 2 हुक्म हो जाएगा और दोनों इल्लतें अलग अलग के लिए वो बनेंगी, सबब बनेंगी दोनों हुक्म के लिए। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ बात हाजिर नहीं बात हो रही है, उनकी बात मुकम्मल हो गई। उन्होंने ये फरमाया कि अगर आपको इससे मुश्किल है कि 2 इल्लतें, एक शर्त और गैर शर्त कैसे एक मालूम पर यानी एक जजा पर अमल कर रही हैं, मौसर हैं, तो हम कहते हैं कि आलम तशरीह में 2 हुक्म है। एक के लिए सबब जो ये है शर्त है, एक के लिए सबब गैर शर्त है। तो अब 2 हुक्म हो गए, एक हुक्म असली हो गया, हुक्म हासिल हो गया, कोई मुश्किल नहीं है। सवाल ये कि असल मुद्दा अभी तक उलझा हुआ है, वो हल नहीं हो पाया है कि इल्लत मुनसरा है या नहीं है, इल्लत मुनसरा कैसे साबित हो। या तो आपने 2 अलग अलग मालूम पेश कर दिए, तो 2 अलग अलग मालूम के लिए 2 अलग अलग इल्लत हो गई, फिर एक मालूम के लिए इल्लत इनसारी कहाँ साबित होगा। बहरहाल अल-खामिस, इंशाअल्लाह अल-खामिस को अगले जलसे में बयान करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।